نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشنی سب کے لیے میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ عزیزان گرامی، بہت ہی خوبصورت قصہ ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا۔ آپ کی محبتوں کی، آپ کی چاہتوں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ جب سنتے ہیں اور مجھے کمنٹس لکھتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بہت خوش ہوتی ہوں۔ آپ کے کمنٹس کی مجھے بہت اشد ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، پچھلا جو ہمارا قصہ تھا، پچھلی جو میری بات ختم ہوئی تھی، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ملکہ بلقیس پہ تھی۔ کیونکہ ملکہ بلقیس کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا پل تعمیر کروایا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے ایک سمندر بہہ رہا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسا خوبصورت پل تھا جیسا لگتا تھا کہ اس کے اوپر پانی پانی ہے۔ ملکہ بلقیس نے جب دیکھا کہ پانی پانی نظر آیا، اس کو محسوس ہوا کہ تو میرے کپڑے بھیگ جائیں گے، تو چنانچہ اس نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا اوپر کیا کہ میرے کپڑے اور میری ٹانگیں نہ بھیگیں۔ جو ہی اس نے اس پہ پاؤں رکھا تو محسوس ہوا کہ یہ تو فرش ہے، یہ تو پانی ہے ہی نہیں اس میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ملکہ بلقیس کو اپنے محل کے اندر بلایا اور فرمایا کہ میں نے صرف تمہارے لیے خوبصورت پل تعمیر کروایا تھا۔ ملکہ بلقیس بہت خوش ہوئی اور فرمانے لگی، اے اللہ کے نبی، میں تو پہلے ہی آپ پہ ایمان لا چکی ہوں، میں تو اپنا ملک، اپنا سب کچھ ختم کر کے آپ کے پاس آ چکی ہوں۔ اب جیسے آپ حکم فرمائیں گی میں ویسے ہی کروں گی، اور میں مسلمان بھی ہونا چاہتی ہوں اور آپ کی زوجیت میں بھی آنا چاہتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو تخت ہے یہ کس کا تخت ہے اور کیسا ہے؟ وہ صرف انہوں نے ملکہ بلقیس کا امتحان لینا تھا۔ ملکہ بلقیس نے دیکھا کہ وہ تخت اس کی وجہ کا تھا تو چینج کر چکے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، تھا تو ملکہ بلقیس کا، لیکن آپ کی وجہ کا تھا اس کی بالکل چینج ہو چکی تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے تخت کو دیکھ کے کہا، اللہ کے نبی، ہے تو یہ تخت میرا ہی، لیکن آپ نے تو اس کی شکل ہی بدل دی ہے، لیکن اس کو میں نے پہچان لیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، کہنے لگے بس میں نے آپ کو یہی امتحان لینا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو مسلمان کیا اور ان کو اپنی زوجیت میں لیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 700 حرم تھے۔ چنانچہ حضرت ملکہ بلقیس سے جب نکاح کیا تو آپ کے لیے بھی عالی شان پرتکلف محل تعمیر کروایا اور بہت آسائش کے ساتھ آپ وہاں پہ رہنے لگے۔ ایک دن ملکہ بلقیس نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو ہوا کے دوش پہ سوار ہوتے ہو اور کبھی کہیں چلے جاتے ہو، کبھی مجھے بھی لے کر جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کی اس خواہش کا احترام کیا اور ان کو بھی اپنے تخت پر بٹھا لیا، اور ہوا کو کہا کہ مجھے کسی جزیرے میں لے کے جاؤ جو پہلے میں نے کبھی نہ دیکھا، جو 7 جزیروں کے درمیان ہے۔ چنانچہ آپ کو ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے اور وہ اس جزیرے میں لے کر گئے۔ جو ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت وہاں پہنچا تو کیا دیکھا ہے کہ ایک اتنے خوبصورت گھوڑے بیٹھے ہوئے، اتنے خوبصورت گھوڑے جو کہ آج تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر سے کبھی گزرے بھی نہیں تھے، لیکن جو ہی انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت دیکھا ڈر کے اڑ گئے۔ اب دریائی پرند گھوڑے ان کو کہا جاتا تھا، وہ دریائی پرند گھوڑے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا حیران ہوئے، ششدر رہ گئے، اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت گھوڑا اور پرندوں کی طرح اڑ کے اوپر چلا گیا۔ آپ نے اسی وقت جنوں کو کہا کہ مجھے ایسے گھوڑے ضرور لا کے دو۔ ان میں سے کچھ جنوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ گھوڑے ہم نہیں لا سکتے، یہ کثر دریا ایک جن کا نام ہے جو آپ کے خوف سے سمندر کے اندر غائب ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کی اجازت ہو ہم جا کے اس کو ہیل حجت سے لے کر آ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ جن وہاں سے اپنے ساتھ 40 جنوں کو لے کے کثر دریا پہ پہنچے۔ وہاں جا کے سمندر پہ آوازیں دینے لگے کہ کثر دریا باہر آ جاؤ، سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، اب تم اپنی آسانی سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتے ہو۔ چنانچہ کثر دریا باہر آیا اور بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو اللہ کے نبی تو چلے گئے، اب میں اپنی مرضی سے انسانوں کو بھی تنگ کروں گا اور جیسے دل چاہے گا زندگی گزاروں گا۔ تمام جنوں نے مل کر، کیونکہ اس کو تو لے کر جانا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، چنانچہ تمام جنوں نے کمند ڈال کر اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا اور غیظ و غضب طاری ہو گیا پہ، تو جن کہنے لگا مجھے جان کی بخشش چاہیے، جیسے آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسی بات ہے تو مجھے وہی دریائی پرند گھوڑے چاہیے۔ اس جن نے کہا ہے اللہ کے نبی، وہ ایسے گھوڑے ہیں وہ کسی بھی چشمے سے پانی نہیں پیتے، ان کا ایک مخصوص چشمہ ہے جہاں سے وہ پانی پیتے ہیں،
اور مجھے اس چشمے کے پانی کے اندر کچھ نہ کچھ نشاور چیز ملانی پڑے گی، جب وہ پانی پئیں گے تو مدہوش ہو جائیں گے، تو میں ان کو پکڑ کر لے آؤں گا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ کام کر لوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے وہ جن گیا اور اس نے چشمے کے اندر کوئی نشاور چیز ڈالی۔ جو ہی وہ دریائے پرند گھوڑے آ کے پانی پیے اور پانی پی کے ساتھ ہی وہ مست ہونے لگے۔ تمام جنوں نے پکڑ کر 40 گھوڑے، روایت میں آتا ہے کہ 40 گھوڑے آپ کے پاس لا کر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لا کر انہوں نے حاضر کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل گھوڑا، جس کے پر بھی ایسے تھے جیسے روئی ہیں، کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے ان گھوڑوں کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ان کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور اس اللہ کی خوبصورتی کی، اللہ کی بنائی ہوئی لطافت کی خوبیوں کو دیکھنے لگے، اور ایک ہی لفظ کہتے رہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ عزیزان گرامی، وہ اتنا آپ اس گھوڑوں کی خوبصورتی میں محو ہو گئے کہ آپ کو محسوس ہی نہ ہوا کہ عصر کا ٹائم جاتا رہا، عصر کی نماز کا ٹائم ختم ہو رہا تھا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ دنیا کی خوبصورتی میں اتنے کھو گئے کہ آپ کو عصر کی نماز کا ٹائم نہیں پتہ چلا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت روئے، سجدے میں گر گئے، استغفار کی تسبیح کرنے لگے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے آپ نے اسی وقت عصر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس دریائی پرند گھوڑے جو تھے ان کے پر کاٹ دیے۔ اس کے بعد آج تک ان گھوڑوں کے پر کبھی دوبارہ اگے ہی نہیں، مطلب دوبارہ آئے ہی نہیں۔ گھوڑوں کی ایک نسل ہے اسبتازی، یہ اسی نسل کے گھوڑے ہیں، اگرچہ ان کے پر تو نہیں ہے، اس وقت پر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ کے پر کاٹ دیے تھے، اللہ کی حکمت۔ عزیزان گرامی، کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے پوچھا، کیا تم نے کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ ایک جن بولا کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک جزیرہ دیکھا ہے، بہت ہی دور ہے، ایسا جزیرہ ہے کہ اس کے چاروں طرف ایک بہت بڑی دیوار ہے، کئی 100 گز اونچی دیوار، سنگین دیوار ہے، لوہے کی بنی ہوئی دیوار ہے۔ اس دیوار کے اوپر 12 برج ہیں، اور ہر برج میں ایک علم ہے۔ اس چاروں طرف دیوار کے درمیان میں ایک خوبصورت محل ہے۔ وہ محل ہے کہ محل کے چاروں طرف 4000 حجرے ہیں، 4000 حجروں میں 4000 خوبصورت صاحب جمال خوبصورت کنیزیں ہیں، اور اس عالی شان محل کے درمیان میں ایک خوبصورت تخت ہے، جس پہ ایک نہایت حسین و جمیل ملکہ بیٹھی ہے، اور ساتھ اس کی بیٹی بیٹھی ہے جس کا نام ہے بالوشاہی راوی۔ اور اس عالی شان محل کے اوپر ایک مینار ہے، مینار کے چاروں طرف خوبصورت مورتیاں ہیں، جس میں شیروں کی بھی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، عقاب کی بھی مورتیاں بنی ہوئی ہیں، اور تمام دوسرے جانوروں کی سونے کی مورتیاں بنی ہوئی ہیں۔ وہ جن کہنے لگا کہ میں نے اپنا روپ بدلا، اور میں نیچے اتر کے ایک لونڈی کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کون سا شہر ہے، کیا نام ہے اس شہر کا؟ اس لونڈی نے کہا، تم ہمارے ملک کے باشندے تو لگتے ہی نہیں ہو، اسی لیے تم ہمارے شہر کا پوچھ رہے ہو۔ یہ ہمارا ملک، ہمارا شہر، اس کا نام ہے سیدون، ہمارے ملک کے بادشاہ کا نام ہے عنکبور، اور ان کے ساتھ یہ جو بیٹھی ہے یہ خوبصورت حسین و جمیل، یہ ان کی بیوی ہیں، اور یہ ان کی بیٹی ہے بالوشاہ راوی۔ اور یہ جو تم ہمارے عالی شان محل کے اوپر، مینار کے اوپر جگہ جگہ مورتیاں دیکھ رہے ہو، یہ جادو کے زور سے بنائی ہوئی ہیں۔ وہ اس لیے جادو کے زور سے بنی ہوئی ہے کہ جب کوئی دشمن ہمارے ملک کی طرف حملہ کرنے کی نیت سے آتا ہے، یا ہمیں تکلیف پہنچانے کی نیت سے آتا ہے، تو یہ مورتیاں جو ہے نا ایک دم سے بولنے لگتی ہیں، آوازیں دینے لگتی ہیں، تو ہمارے بادشاہ کو، ہمارے سپہ سالاروں کو، ہماری فوج کو پتہ چل جاتا ہے، چنانچہ وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر ان سے لڑنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح عقاب کی مورتی جو تم نے دیکھی ہے، وہ ہمارا ایک مؤذن ہے، جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، وہ ہمیں ہمارے بادشاہ کی پوجا کرنے کے لیے آواز دیتا ہے۔ ہم صدیوں سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، وہ صبح ہوتی ہے ہمیں آواز دیتا ہے، اور ہم اپنے بادشاہ کی جا کے پوجا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہمیں تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے تمام جنوں کو، تمام انس جو ان کے تابع تھے، اپنے تخت پہ سوار کیا،
اور ملک سیدون کی طرف چل پڑے۔ عزیزان اکرامی، جیسے ہی ملک سیدون کی طرف گئے تو وہی مورتیاں جو جادو کے زور سے بنائی گئی تھی عجیب عجیب سی آوازیں دینے لگی، عجیب عجیب سے نگارے بجنے لگے۔ اب چونکہ ان کا ایک سسٹم تھا کہ جیسے کوئی ان کو دیکھے گا تو وہ بولنے لگے گی، اسی طرح جیسے وہ بولنے لگی تو بادشاہ کو پتہ چل گیا۔ عنقبور نے اپنے تمام ہتھیاروں سے لیس سپاہیوں کو، فوج کو باہر بھیجا۔ جب وہ فوج باہر آئی تو کیا انہوں نے دیکھا کہ ایک ہوا کے دوش پہ ایک بہت عالیشان تخت ہے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے تمام جن اور انس جو ان کے تابع ہیں وہ بیٹھے ہوئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، ششدر رہ گئے، آج تک ایسی فوج کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ بھی زمین اور آسمان کے درمیان ہوا کے دوش پہ۔ ایک اس میں سے کہنے لگا یہ تو کوئی بہت اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ تو کوئی بہت بزرگ ہے جو کہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان پہ ہے، ہوا کے دوش پہ اس کا تخت ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ ہم کیسے لڑائی کریں، لیکن چونکہ بادشاہ کا حکم تھا، لڑنا تو انہیں تھا ہی۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام اپنے جنوں کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو بھیجا اور ان کے ساتھ جم کے لڑائی کی، جنگ کی، یہاں تک کہ ان کا تمام کے تمام کافروں کا صفایا ہو گیا۔ بادشاہ عنقبور سب کچھ پیچھے دیکھ رہا تھا۔ جب دیکھا کہ بہت سارے میرے ساتھی مارے گئے تو وہ بھی اپنے ایک لشکر کے ساتھ باہر آیا۔ اب وہ چونکہ سنا ہے، روایت میں آتا ہے کہ وہ اتنا لمبا چوڑا انسان تھا جس کو دیکھ کے آنکھ بھی شرما جائے۔ عزیزان گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ایک مشت لے کے اس کی آنکھ میں ڈال دو مٹی کی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہوا نے ایک مشت لی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ جو ہی وہ آنکھ میں مٹی پڑی تو بادشاہ جو تھا اندھا ہو گیا۔ عنقبور نیچے گر پڑا اور ایک جن نے آ کے اس کا سر قلم کر دیا۔ جو ہی سر قلم ہوا تو پاس ہی زمین کے اوپر ٹڈیاں پھر رہی تھیں۔ ایک دو ٹڈیاں آ کے اس کی آنکھوں پہ بیٹھ گئیں اور اس کی آنکھیں کھانے لگی۔ اب چونکہ اس کے سارے لشکر کا صفایا ہو چکا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بیٹی کو کہا کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گی، ایمان لے آؤ گی تو میں تمہیں اپنی زوجیت میں لے لوں گا۔ اس نے کہا ایسا نہیں کر سکتی میں، جب تک میں اپنے باپ کو نہ دیکھ لوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تو میرے ہاتھوں مارا جا چکا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو شکست تسلیم نہیں کر رہا تھا، کافر تھا، مر گیا۔ بیٹی کہنے لگی میں ایسے کبھی نہیں آپ کے پاس آ جاؤں گی جب تک میں اپنے باپ کی شکل نہ دیکھوں۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک جن سے کہہ کے اس کے باپ کا سر منگوایا۔ بیٹی نے جب باپ کا سر دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ٹڈیوں کو دیکھا، وہ غش کھا کے گر پڑی، کافی عرصہ بے ہوش رہی۔ جب ہوش میں آئی تو کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے پھر وہی فرمایا کہ تمہارا باپ کافر تھا، اور اگر تم بھی کافر رہو گی تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم اسلام لے آؤ اور میری زوجیت میں آ جاؤ۔ لیکن لڑکی چونکہ کافر تھی، دل میں بغض بھی تھا اور وہ بدلہ لینا چاہتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے۔ عزیزان گرامی، اب کیسے بدلہ لیا، یہ بہت ہی آگے دلچسپ بات ہے، انشاءاللہ میں نئی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ اس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کو کچھ عرصے کے لیے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے آپ کا تخت بھی چلا گیا، آپ کی حکومت بھی چلے گی، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پھر پوری قصہ سناؤں گی۔ پھر وہی بات ہے کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، اور چلتے چلتے پھر آپ سے یہی کہوں گی پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ آپ کی چاہتوں کی، آپ کے کمنٹس کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔